السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق احمد اتاری حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر کے۔ ناظرین محترم، ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو جہاں اور بہت ساری نسبتیں اور برکتیں حاصل ہیں، ایک نسبت اس ماہ مبارک کو سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اہل سنت سیدی شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سے بھی حاصل ہے۔ جی ہاں، اس مبارک مہینے کی 25 سفر المظفر کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یوم عرس ہے۔ عرس امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک ترین مہینے میں آپ کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کا ایک پہلو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جی ہاں، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت بطور مصنف۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر سلیکٹ کر دیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی خاطر دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے خوبصورت ٹاپک کی جانب۔ محترم ناظرین کرام، علم بڑی عظیم دولت ہے۔ علم سے انسان خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور بحکم حدیث بہترین شخص وہ ہے جو اوروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اپنے علم سے دوسروں کو مستفید کرنے کے بنیادی طور پر دو ہی ذرائع ہیں، تقریر اور تحریر۔ تحریر اور قلم کا ذریعہ زیادہ اہم اور سود مند ہے کہ تحریر سے بات محفوظ ہو جاتی ہے، اس سے اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت اور بار بار استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز تقریر کی نسبت تحریر کا اثر بھی زیادہ اور دیر پا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دینی و ملی خدمات کے لیے اسی کا انتخاب فرمایا۔ ناظرین محترم، آپ علیہ رحمہ بہت بڑے عالم تھے، 20 علوم و فنون کے ایکسپرٹ تھے۔ بعض اہل علم کے مطابق 55، بعض کے مطابق 70، بعض کے مطابق 120 دینی و عصری علوم پر آپ علیہ رحمہ کو دسترس حاصل تھی۔ آپ علیہ رحمہ کا حلقہ ارادت بھی بہت وسیع تھا۔ عرب و عجم میں آپ علیہ رحمہ کے چرچے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پورے سال میں بالاہتمام صرف اور صرف 3 دفعہ ہی بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک میلاد شریف کے موقع پر اپنے آبائی مکان میں، دوسرا سالانہ جلسہ دستار بندی طلباء مدرسہ اہل سنت و جماعت کے موقع پر مسجد بی بی جی محلہ بہاری پور میں، تیسرا حضرت مولانا سید شاہ آل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مقدس کے موقع پر۔ اس کے علاوہ 9 عمری ہی سے ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات تدریس علوم دینیہ، تصنیف کتب و رسائل اور فتویٰ نویسی ہی تھے۔ رامپور کے سفر پر جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ملاقات شمس العلماء علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی اور انہوں نے دریافت کیا کہ مولانا بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت نے جواب میں دیگر خدمات کے ساتھ تدریس، افتاء اور تصنیف کو بھی شمار فرمایا۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریر کی نسبت تحریر کو ترجیح دی اور بھرپور انداز میں تصنیفی کام کیا۔ 50 سے زائد علوم و فنون پر مشتمل سینکڑوں کتب و رسائل اور حواشی و تعلیقات تحریر فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان باقیات کی صحیح تعداد تو یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکی، لیکن ایک اندازے کے مطابق ان تصانیف کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدولۃ المکیہ کے حاشیہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس وقت تک کی تصانیف کی تعداد 400 سے زائد بتائی ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں شامل رسالہ حاجز البحرین کے حاشیہ پر درج ہے کہ اگر اب احصاء یعنی کاؤنٹ کیا جائے تو تصانیف کا عدد 500 سے متجاوز ہوگا۔ ناظرین محترم، خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے المجمل المورد لتالیفات المجدد کے نام سے تصانیف رضویہ کی ایک فہرست مرتب فرمائی ہے۔ اس فہرست ما ضمیمہ میں انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 600 سے زائد کتب و رسائل کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود احمد مجددی نے اپنے مقالہ محدث بریلی میں لکھا ہے، راقم بھی تصانیف رضویہ کی ایک فہرست مرتب کر رہا ہے جو 850 تصانیف سے تجاوز کر چکی ہیں۔ تصانیف و شروح کے علاوہ ان کے بہت سے مقالات، مکتوبات، منظومات، تعلیقات، توضیحات، ملفوظات، تنقیدات، مکالمات اور مواعظ وغیرہ بھی ہیں جن کی تعداد کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے۔ علامہ عبدالستار حمدانی مدظلہ العالی لکھتے ہیں، میں نے حضرت رضا کے 968 رسائل و حواشی وغیرہ کی فہرست با اعتبار فن مرتب کر لی ہے، اور خیر الاسقیاء علامہ محمد احمد مصباحی مدظلہ العالی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی تصانیف کی تعداد 1300 بتائی ہے۔ بادی النظر میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہو کہ صرف 68 سال کی زندگی میں اس قدر تصانیف، لیکن اگر آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے قلب کی برق رفتاری سے واقف ہیں تو یہ بات بالکل قریب قیاس معلوم ہوگی۔ 1307 ہجری میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے
سبحان السبوح نامی رسالہ جلیلہ میں لکھا ہے، للہ الحمد والمنہ، کہ آج اس مبارک رسالے سنت کے قبالے، رنگ صدق جمانے والے، زنگ کذب گمانے والے سے علوم دینیہ میں تصانیف فقیر نے 100 کا عدد کامل پایا، اور ٹھیک 9 برس کے بعد اس تعداد میں 80 کتب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 1316 سن ہجری میں تصنیف کردہ رسالہ مبارکہ الوفاق المتین میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، الحمدللہ آج اس رسالہ سے تصانیف فقیر کا عدد 180 ہوا۔ اکرم الاکرمین جل جلالہ قبول فرمائے اور فقیر حقیر اور اہل سنت کے لیے دارین میں اسے حجت نجات بنائے۔ قلم کی یہ سرعت تو 1316 سن ہجری کے زمانے میں تھی، آخری عمر میں تو قلم ایسی روانی سے چلتا تھا جس کا جواب نہیں۔ بیماری کی حالت میں بھی اوسطاً ہمارے اعلیٰ حضرت 10 دن میں ایک رسالہ تحریر فرما دیتے تھے۔ ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 29 شعبان المعظم 1339 سن ہجری 1921 سن عیسوی کو علالت کی وجہ سے بھوالی ہندوستان میں استراحت کے لیے گئے۔ 1 ماہ 26 دن بعد ذی قعدہ 1339 سن ہجری بمطابق 1921 سن عیسوی کو علامہ قاضی غلام یاسین ڈیروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں ایک خط لکھتے ہیں کہ یہاں آ کر بھی 5 رسائل تصنیف ہو چکے ہیں اور 6واں زیر تصنیف ہے۔ اس تفصیل کے بعد تو بے ساختہ زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری ہو جاتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کی ان تصانیف کو علوم و فنون کے لحاظ سے 35 اقسام میں شمار فرمایا ہے، اور ہر فن سے متعلقہ کتب کی فہرست بھی دی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے حیات اعلیٰ حضرت جلد دوم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ البتہ علامہ محمد احمد مصباحی مدثر اللہ العالی کے بقول ان تصانیف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اصلاح عقائد اور تصحیح نظریات، نمبر 2 اصلاح اعمال اور تصحیح عادات، نمبر 3 علمی افادات اور فنی تحقیقات۔ پہلی قسم کی کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے غیر مسلموں اور بد مذہبوں کے باطل مزعومات کا رد کرتے ہوئے اسلامی عقائد و نظریات کی صحیح تصویر پیش فرمائی ہے، اور یوں سب مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ اس میدان میں اعلیٰ حضرت کی خدمات بہت نمایاں ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے۔ ناظرین محترم، دوسری قسم کی تصانیف میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بدعات، ناجائز رسوم اور احکام شریعت کی خلاف ورزی پر گرفت فرماتے ہوئے ان کے لیے اصلاح و ہدایت کا راستہ واضح فرمایا ہے۔ تیسری قسم کی تصانیف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے مختلف علوم و فنون سے متعلق بے مثال تحقیقات و تدقیقات پیش فرمائی ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ تحقیقات صرف دینی علوم و فنون تک ہی محدود نہیں، بلکہ علم نجوم و جبر، ہندسہ اور ریاضی، جبر و مقابلہ، حیت و تکسیر اور توقیت و زیجات جیسے علوم کو بھی شامل ہیں، جن میں سے کئی علوم کے جاننے والے آج ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ان تصانیف کے معیار پر ایک نظر ڈالیے۔ خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اپنے طریقہ تصنیف اور انداز تحقیق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فقیر حقیر غفر اللہ المولا القدیر کو اپنی تمام تصانیف مناظرہ، بلکہ اکثر ان کے ماورا میں بھی، جن کا عدد بعونہ تعالی اس وقت تک 140 سے متجاوز ہے، ہمیشہ التزام رہا ہے کہ محل خاص نقل و استناد کے سوا محض جمع و تلفیق کلمات سابقین سے کم کام لیا جائے۔ حد الوسع بحول و قوت ربانی اپنے ہی فائدات قلب کو جلوا دیا جائے۔ اگر اقامت دلائل یا اضاحت اقوال مخالف میں وہ امور مذکور بھی ہوتے ہیں کہ اور متکلمین فی المسئلہ ذکر کر گئے، تو غالباً وہ وہی واضحات متبادرہ الی الفہم ہیں کہ ذہن بے اعانت دیگرے ان کی طرف سبقت کرے۔ انصافاً ان میں سابق و لاحق دونوں کا استحقاق یکساں، مگر از آنجا کی کلمات متقدمہ میں ان کا ذکر نظر سے گزرا، اپنی طرف نسبت نہیں کیا جاتا۔ پھر ان میں بھی بعونہ تعالی تلخیص و تہذیب و ترسیب و تقریب و حذف و زوائد و زیادت فوائد سے جدت جگہ پائے گی، اور کچھ نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی طرز بیان ہی احلا و اوقاف فی القلب نظر آئے گی۔ اس وقت تک تو یہ اپنا بیان ہے جس سے بحمد اللہ تعالی تحدیث بنعمت اللہ عز و جل مقصود، والحمدللہ الغفور الودود۔ اہل حسد جس معنی پر چاہیں محمول کریں، مگر ارباب انصاف اگر تصانیف فقیر کو موازنہ فرمائیں گے، بعونہ تعالی عین موافق بیان پائیں گے۔ خلیفہ اعلی حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے زمانہ طالب علمی کی ایک تصنیف
हाशिया मुसल्लमुस सुबूत पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं, मुसल्लमुस सुबूत और सही बुखारी शरीफ और दर्स लेते वक्त इन कुतुब की दर्जन भर मोतबर व मुस्तनद अरबी शुरुआत मेरे मुताला में थी, लेकिन आला हजरत के हाशिया मुबारक की शान ही कुछ और थी। इसके मज़ामीन व इफादात व निकात व लताइफ का रंग ही कुछ और था। और फिर लुत्फ ये कि जो कुछ तहरीर फरमाया था सब ज़हने रसा की जुदत व जिद्दत थी, आम हाशिया निगारों की तरह नहीं कि इनाया बिनाया निहाया किफाया फतहुल कदीर वगैरह से हिदाया शरा विकाया का हाशिया लिख डाला। अगरचे ये खिदमत भी बहुत ही काबिल सताइश और तलबा और मुदर्रिसीन की बहुत शुक्रगुजारी का बाइस है, मगर इन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इसके बाद अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना हिदायत रसूल लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला बयान फरमाते हैं कि जब मैंने उनसे आला हजरत और आपके मुआसिरीन के हवाशी से मुताल्लिक फ़र्क मालूम किया तो फरमाया, मियाँ इन दोनों का क्या मुकाबला। आला हजरत के हवाशी खुद उनके इदाफात और इफादात होते हैं और इन हजरात की मिसाल वही है, बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में, उस कोठी का धान इस कोठी में, किसी किताब की चंद शरहें चंद हवाशी आगे रखकर कुछ इससे कुछ उससे लेकर एक शरह लिख डाली। नाज़रीन मोहतरम, आला हजरत अलैहि रहमत के तहकीकी मयार के बारे में किताब मुहद्दिस बरेलवी सफ़ा 97 पर है। मुहद्दिस बरेलवी मुहक्किक भी थे और मुसन्निफ भी थे। इनका तहकीकी मयार दौरे जदीद के तहकीकी मयार से भी बहुत बुलंद है। इमाम अहमद रिजा की फ़िक़ही बसीरत नामी किताब सफ़ा नंबर 17 और 18 पर है। इमाम अहमद रिजा के मुताला और तहकीक का मयार बहुत बुलंद था। उन्होंने कभी लिखी लिखाई और सुनी सुनाई बातों पर इक्तिफा नहीं फरमाया, बल्कि असली मुतून का खुद मुताला फरमाते और जब तक खुद मुतमईन न होते हवाला न देते। इनके पाया तहकीक का अंदाजा हजबुल अवार अन मखदूम बिहार के मुताला से होता है, जिसमें उन्होंने मतन किताब की तहकीक से मुताल्लिक वो निकात उसूल बयान फरमाए जो दौरे जदीद के मुहक्किकीन के वहमो ख्याल में भी नहीं, और दुनिया का कोई मुहक्किक मतन के लिए ये एहतमाम नहीं करता जो इमाम अहमद रिजा फरमाते थे। इमाम अहमद रिजा ने अपनी तमाम निगारिशात में उसूल तहकीक का पूरा पूरा ख्याल रखा है। वो एक मुहतात मुहक्किक, आकिबत अंदेश मुदब्बिर और बुलंद पाया मुफक्किर थे। नाज़रीन मोहतरम, अपने तो अपने मुखालिफीन को भी आला हजरत की इस अजमत के एतराफ से चारा नहीं था। हयात आला हजरत में है कि एक बार चंद तलबा बदमज़हबों के एक मदरसा से तालीम छोड़कर दरसे हदीस व फ़िक़्ह के लिए आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। इनसे दीगर तलबा ने पूछा कि अमूमन तलबा एक जगह से तालीम छोड़कर दूसरी जगह इसलिए जाते हैं कि उस जगह की उनके सामने तारीफ की जाती है। अब आप जहां से आए हैं वो लोग तो उलमा अहले सुन्नत खुसूसन आला हजरत के सख्त मुखालिफ हैं, उनसे तो आला हजरत की तारीफ मुतवक्किल नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां मौलाना की तारीफ मदह सना नहीं होती, मगर जब कभी बात निकलती है तो उस टेप का आखिर बंद ये जरूर होता है कि कलम का बादशाह है, जिस मसला पर कलम उठा दिया फिर ना तो किसी मुवाफिक को इजाफे की जरूरत रहती है और ना ही किसी मुखालिफ को इनकार की। यही बात हमारी कशिश का बाइस हुई जो हम उस जगह को छोड़कर इस जगह पर तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे।